علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بلاسمنگ برینس۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 2 قصہ حضرت مریم علیہ السلام شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ جا کے سبسکرائب کریں چینل کو، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا اور کائنڈلی لائک کیجیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی کویسچن ہو تو کائنڈلی مجھے کامنٹ میں میسیج کیا کریں تاکہ میں اس کے آنسر دے سکوں، اور اگر سمجھ آتی ہے تو کائنڈلی ریویو دیا کریں۔ ہم قصہ حضرت مریم سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عمران کی بیٹی تھیں، اور حضرت حنا ان کی والدہ کا نام تھا۔ قرآن حکیم میں تقریباً 11 صورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ کے پاس MCQs میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں کتنی صورتوں میں ذکر آیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ 11 صورتوں میں، یا پھر کس کا ذکر آیا تو آپ لکھیں گے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اب ہمارے پاس فرسٹ ہیڈنگ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 تا 22۔ سورہ تحریم میں آیت 12 تا 66 میں اللہ نے، یعنی 12 تا 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے لیے حضرت مریم کی مثالیں پیش فرمائیں، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی اور اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ عصمت مینس شرم و حیا کی حفاظت فرمائی اور اپنے رب کے کلمات کو اس کتابوں کی تصدیق کی۔ انہوں نے رب کی کامل عبادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مردوں میں تو کامل بہت سے گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی اور کامل پیدا نہیں ہوئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ ہمارے پاس سرید جو ہے وہ ایک شوربہ تھا، یعنی گوشت کا ایک شوربہ تھا جس میں لوگ روٹیاں ڈبو کر کھاتے ہیں، یہاں پر اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ہمارے پاس صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب مریم بنت عمران اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھی۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ کے پاس شارٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ حضرت مریم کی کوئی سی بھی 3 فضیلت لکھیں، یعنی ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا، تو آپ یہ تینوں لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سیکنڈ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والدین۔ اب جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ حضرت مریم کے والد حضرت عمران تھے، اور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تھے، یعنی وہاں سے ان کا شجرہ نسب، ان کی لڑی چلی آ رہی تھی۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ اپنے علم و دانا کی وجہ سے وہ بیت المقدس کے ائمہ میں سے تھے، یعنی جو اتنے امام تھے ان میں سے تھے۔ حضرت کی والدہ نے، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، کیونکہ والدہ نے حنا نے وہ بہت عبادت گزار خاتون تھی، اور انہوں نے منت مانگی تھی کہ ان کے ہاں اولاد ہو جسے وہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی۔ اب حضرت مریم کی والدہ نے تو منت مانگ لی، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو، مگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، لیکن وہ منت مانگ چکی تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو وقف کر دیا۔ مریم کے نام کا مطلب ہے کہ عبادت کرنے والی، کیونکہ انہوں نے عبادت کے لیے ہی انہیں جنم دیا تھا، تو اس لیے انہوں نے ان کا نام بھی مریم رکھا، یعنی عبادت کرنے والی، اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو شیطان مردود سے بچائے اور ان کی آل اولاد کو بھی۔ اللہ نے حضرت حنا کی یہ دعا قبول فرما لی، اور مریم علیہ السلام اور ان کا بچہ شیطان سے محفوظ رہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیدائش کے وقت شیطان ہر بچے کو ضرور چبھوتا ہے، جس سے بچہ چیخنے اور چلانے اور رونے لگتا ہے، مگر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہ کیا، وہ شیطان سے محفوظ رہے۔ ہمارے پاس صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہمارے پاس ان کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حنا نے اپنی نظر کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور یہ پہلا موقع تھا۔ آپ سے پاس MCQs آ سکتے ہیں کہ حضرت مریم سے پہلے کسی لڑکی کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا تھا، یا پہلی خاتون کون تھی، تو آپ کیا لکھیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ حضرت مریم کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری۔ ہم فرسٹ چیپٹر میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام، جو کہ ان کے خالو تھے، انہوں نے ان کی پرورش کی تھی، کیونکہ حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا ان کی ولادت سے پہلے ہی، تو چنانچہ قرآن دازی کی گئی جس میں حضرت زکریا کا نام نکلا، جو کہ اللہ کے نبی تھے اور حضرت مریم کے خالو تھے۔ اس طرح حضرت زکریا نے ان کی کفالت و سعادت کی، اور ایک بہترین ماحول میں باطنی اعتبار سے پرورش کرنے لگے۔ ہمارے پاس 6th ہیڈنگ میں بھی ہم فرسٹ چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم پر اللہ کے خصوصی انعامات دیکھ کر حضرت زکریا نے کیا دعا مانگی تھی، کہ حضرت زکریا بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ جب وہ حضرت مریم کے حجرے میں آئے تو وہاں بے موسم پھل دیکھے، ان کے دل میں بھی انہوں نے پوچھا، اے مریم، تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔
آپ کے پاس یہ آ سکتا ہے کہ حضرت زکریا کی دعا لکھیں یا حضرت زکریا نے جو دیکھا وہ بیان کریں، تو آپ اس میں یہ لائن لکھ سکتے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت زکریا نے بے موسم پھل دیکھے تو ان کے دل میں یہ دعا پیدا ہوئی، یہ بات پیدا ہو گئی کہ اللہ جسے بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ اب ہمارے پاس 7ویں ریڈنگ ہے کہ حضرت مریم کا امتحان۔ حضرت مریم اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس کی مشرقی جانب اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ گئی اور وہاں پردہ ڈال دیا، یعنی بیت المقدس میں بھی انہوں نے اپنے لیے ایک سیپریٹ جگہ یعنی ایک الگ مقام بنا لیا، جیسا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت مریم کا بھی امتحان لیا اور حضرت جبرائیل کو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا۔ حضرت مریم نے تنہائی میں جب اچانک ایک اجنبی مرد کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگیں کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اور تم اس سے رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ حضرت جبرائیل نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ مجھ سے نہ ڈریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھنا چاہتا تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے ڈے میں۔